बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। ये कहानी मेरे एक करीबी दोस्त के हकीकी तजर्बे पर मबनी है, जिसने एक रात ऐसे हालात का सामना किया कि आज तक इसकी यादें दिल को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। इस रात के वाक़यात न सिर्फ इसकी ज़िंदगी के नज़रियात बदल गए, बल्कि इसके ज़हन में एक ऐसा राज भी रह गया जो अब तक हल नहीं हो सका। रात का मंजर ऐसा था कि जैसे हर चीज़ में खामोशी और राज छुपे हों। शहर की रोशनियां मद्धम पड़ चुकी थी और आसमान पर गहरा सियाह पर्दा फैला हुआ था। मेरा दोस्त दफ्तर से देर तक काम करने के बाद थकावट और थोड़ी सी बेकरारी लिए गाड़ी में बैठा। उस रात की वीरानी ने कुछ इस तरह का माहौल पैदा कर दिया था कि हर चीज़ गैर हकीकी लगने लगी। जैसे ही वो एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर पहुंचा, गाड़ी के इंजन में अचानक अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें ऐसी थीं कि जैसे कोई बेनाम रूह या परिस्रार कुव्वत उसके दिल की धड़कन को अपने नगमे से मिला रही हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद गाड़ी की कोई मामूली खराबी है, मगर चंद लम्हों में इन आवाज़ों का सिलसिला बढ़ता चला गया और फिर अचानक इंजन खामोश हो गए। इस लम्हे उसके दिल में सवाल पैदा हुए, क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या कोई मावराई हकीकत उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। वो गाड़ी से उतरकर मोबाइल की मद्धम रोशनी में इर्द गिर्द का जायजा लेने निकला, मगर अंधेरे में हर चीज़ इतनी गैरवाज़ा और मुतशब्बा लगने लगी कि वो खुद को इस परिसरार दास्तान का हिस्सा महसूस करने लगा। उसने जैसे ही कदम बढ़ाना शुरू किए, पीछे हल्की हल्की कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। पलटकर देखने पर ना तो कोई मौजूद था और ना ही कोई हरकत। दिल की धड़कन तेज हो गई और हर कदम के साथ उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या वो वाकई तन्हा था या किसी अनजान साए ने इसका पीछा किया। उस लम्हे जब वो आगे बढ़ा, उसकी नज़र ज़मीन पर बने हुए पुराने निशानों पर पड़ी। ये निशान किसी कदीम रस्म या भूली बसरी कहानी की मानित थे। इन निशानों की तरतीब इस कदर अजीब थी कि जैसे कोई पैगाम था, यहाँ से गुजरते वक्त होशियार रहो। कभी वो सोचता कि ये निशान महज इसकी थकावट या ख्याली दुनिया का हिस्सा है, तो कभी महसूस होता कि ये निशान उस इलाके के माजी से जुड़े किसी खौफनाक वाक़ये की गवाही दे रहे हैं। हर निशान के साथ एक नई सरगोशी, एक नया सवाल उभरता, क्या ये सारी चीज़ें हकीकत पर मबनी थी या सिर्फ उसके जहन की खलिश। जब वो दोबारा अपनी तरफ रुख करने लगा, तो उसने महसूस किया कि जैसे उसके पीछे कोई साया मध्यम रोशनी में उतरता जा रहा हो। वो साया बिल्कुल बेसाख्ता था, ना वाज़ा सूरत थी, ना कोई ठोस वजूद। हर बार जब उसने मुड़ कर देखा, साया एक पल के लिए ठहर जाता और फिर अचानक गायब हो जाता।
یہ منظر اس کے لیے ایک گہرے اصرار کی مانند تھا۔ ایک لمحے میں اسے یقین ہوا کہ شاید وہ اس سائے کا عکاس ہے، یا پھر یہ کوئی پرانا قصہ ہے جو رات کی تنہائی میں زندہ ہو اٹھا ہے۔ ایسے میں ایک اور واقعہ نے اس کی رات کی خاموش فضا کو مزید بگاڑ دی۔ پہاڑی موڑ پر پہنچتے ہی اس کی نظر ایک پرانی دیوار پر پڑی جس پر قدیم حروف نقش تھے۔ یہ حروف ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی بھولی بسری زبان میں تحریر ہوئے، اور ان کی گہرائی میں چھپا پیغام اس کے دل کو بے چین کر دینے والا تھا۔ وہ لمحہ ایک واضح اشارہ تھا کہ شاید اس علاقے کا ماضی اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ یہ تقدیر تھی یا صرف ایک اتفاق؟ اس نے خود سے سوال کیا کہ کیا یہ تحریر کسی لعنت یا قدیم واقعے کی نشانی ہے جس کا راز اب تک کسی نے نہ کھولا ہو۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے ایک گمشدہ گلی میں اس نے ایک ایسا منظر کا مشاہدہ کیا جہاں ہوا میں عجیب و غریب سرگوشیاں تھیں۔ گلی کی پستیوں میں ہر قدم کی باز گشت ایک داستان کہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس گلی میں داخل ہوتے ہی ایک شدید سرد ہوا نے اسے جھٹکا دی، جیسے کوئی نامعلوم قوت اس کی آمد سے بے چینی کا اظہار کر رہی ہو۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک شدید خوف اور تجسس بیدار ہوا۔ وہ سوچتا رہا کہ کیا یہ سب اس کی ثقافت کا نتیجہ ہے یا کوئی ایسی حقیقت ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ لمحات نہ صرف اس کے ذہن میں سوالات کا سلسلہ چھوڑ گئے، بلکہ اس نے محسوس کیا کہ ہر قدم، ہر سایہ اور ہر پر اصرار نشان اس رات کی داستان میں ایک نہ ختم ہونے والا راز چھپائے ہوئے تھے۔ آخر میں وہ جب اپنی گاڑی تک پہنچا اور آہستہ آہستہ اس راہ کو چھوڑ کر گھر کی طرف لوٹنے لگا، اس کے دل میں مسلسل یہ سوال گونج رہا تھا کہ کیا وہ واقعی کسی ماورائی حقیقت کا شکار ہوا تھا؟ یہ سب اس کی تخیل کی بازی تھی۔ ہر لمحہ، ہر آواز اور ہر سایہ ایک داستان کی مانند اس کے ذہن میں نقش ہو گئی۔ شاید رات کی تنہائی نے اس کے دل کو ان رازوں سے بھر دیا تھا، یا پھر اس علاقے کی پراسرار فضا نے حقیقت اور فسانے کے بیچ کی لکیر مٹا دی تھی۔ کچھ دن بعد، اس رات کے بعد کی کلش اس کے ذہن سے مٹ نہ سکی۔ ایک بار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس علاقے کا راز جاننے کے لیے واپس جائے گا، مگر اس دفعہ مدد کے لیے نہیں بلکہ حقیقت کی تلاش میں۔ وہ اس ویران راستے کے قریب ایک پرانی اجڑتی عمارت کی طرف بڑھا جس کے بارے میں مقامی لوگوں میں کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ کہتے تھے کہ اس عمارت کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے۔ اندھیری رات میں اس عمارت کا دروازہ کھلا ہوا ملتا تھا، جیسے کسی نے اسے ہمیشہ کے لیے چھپا رکھا ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ہوا اور مٹی کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ دیواروں پر لٹکی پرانی تصویروں اور ملبس سے ڈھکے فرش پر اس کی ہر قدم کی باز گشت ایک طویل گزرے ہوئے ماضی کی یاد دلاتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ٹارچ کی روشنی میں ایک پرانی ڈائری دیکھی جو کسی ٹوٹی پھوٹی میز کے نیچے پڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کے صفحات پلٹنے شروع کیے، ہر لفظ کے ساتھ ایک نئی داستان زندہ ہوا اٹھتی معلوم ہوئی۔ ڈائری میں لکھے الفاظ ایک زمانے کے بھیت اور ایک لعنت کی داستان بیان کر رہے تھے۔ اس نے پڑھا
کہ ایک خاندان کے افراد ایک مخصوص رات میں ایک پراسرار واقعے کا شکار ہوئے تھے، اور اس رات کا خوف شاید اب بھی ان کی روحوں میں بسا ہوا ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اسے محسوس ہونے لگا کہ عمارت کے اندر کہیں سے بار بار ہلکی ہلکی سرگوشیاں آ رہی ہیں۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ڈائری کے ایک صفحے پر اس کے اپنے ہاتھوں کے نقش جیسے موجود ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے کانوں میں اس اجنبی سرگوشی کی گونج ابھری، جیسے عمارت کی دیواریں خود اس سے کچھ کہہ رہی ہیں۔ اس لمحے میں اس کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے کہ کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا پھر اس کے خاندان کا کوئی راز اس عمارت سے جڑا ہوا ہے۔ عمارت کے ہر کونے سے ایک پراسرار حرکت اور سایہ نمودار ہو رہا تھا، جیسے ماضی کی روحیں اپنے راز کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آخری لمحے میں جب وہ ڈائری بند کرنے کو تیار ہوا، اس نے محسوس کیا کہ دروازہ اچانک بند ہو گیا اور اندر میں سرد ہوا کے جھونکے سے اس کی کتاب کے صفحات کھلنے لگے۔ اس رات کی حقیقت اور اس عمارت کا راز دونوں ایک ایسی گہرائی کی طرف اشارہ کر رہے تھے جن کا سامنا کرنا اس کے لیے ایک اٹل خوف اور حیرت کا باعث بن گیا۔ یہ حقیقی تجربہ اس دوست کے لیے ایک اٹل راز بن گیا جس نے اس کی راتوں کی نیند چرا لی۔ اس نے کبھی مکمل وضاحت حاصل نہ کر پائی کہ اس ویران راستے اور اس اجڑتی عمارت میں کون سا پراسرار راز چھپا ہوا تھا، لیکن ایک بات یقینی تھی کہ اس رات کی سرگوشیاں اور ان لمحوں نے اس کی زندگی میں ایک مستقل خوف اور تجسس کا سایہ چھوڑ دیا جو آج بھی اس کے دل میں بسا ہوا ہے۔ مزید اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔